کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بکریاں چرانے والے عربوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ اور کچھ ہی عرصہ پہلے پوری دنیا نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی نے برج خلیفہ سے بھی بلند و بالا عمارت تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے پر $1 ارب خرچ ہوئے اور یہ عمارت 2020 تک تیار ہو جانی تھی۔ دوسری جانب جدہ میں بھی ایک بلند و بالا ٹاور تیار ہو رہا ہے جس کی بلندی 1 کلومیٹر تک ہوگی، جو کہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ اونچائی ہے۔ اسے مستقبل میں دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز بھی حاصل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا شوق اور اربوں ڈالر کی لاگت سے بننے والی یہ عمارتیں اگر عزت و فخر کا باعث بنتی تو تاریخ میں فراعین مصر یا عاد و ثمود کی فن اور کاریگری کے نمونے جس نے اقوام عالم کو حیرت میں ڈال رکھا ہے معرض وجود میں نہ آتے، اور یہ سب سلاطین و بادشاہ نشان عبرت نہ بنتے۔ دوستو، جہاں برج العرب، پام آئی لینڈ اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ان بلڈنگز میں کئی ملین ڈالر کے اسراف سے ہونے والی پارٹیز اور لائٹنگ دنیا بھر کے غربا و مساکین کے چہروں پر تماچا ہے، وہیں قرآنی اصول کے مطابق شیطان کے بھائی بن کر رحمت الہی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بڑا سبب بھی ہے۔ ہر ذی شعور سوچ سکتا ہے کہ یہی رقوم اگر جہالت کے خلاف اور امت مسلمہ کی تعمیر میں لگا دی جائے تو آنے والی نسلیں اپنے ان آبا کو دعاؤں اور محبتوں سے یاد رکھ کر دعا گو ہوں گی۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مغل حکومت کے چرچے ہماری نصابی اور تاریخی کتب میں نمایاں طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن مغل حکمرانوں کے تاج محل، لال قلعہ، پرانا قلعہ، فتح پور سیکری سمیت پورے بر صغیر میں ان کی شاہی دلچسپیوں کا خمیازہ آج پوری مسلمان قوم بھگت رہی ہے۔ مغل حکومت کی یہ شاہی عمارات آج عبرت انگیز ہو چکی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ان عمارتوں کی تعمیر پر لگنے والا بے پناہ سرمایہ اور عیاشیوں کی داستان پڑھنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ کاش تاج محل کے بجائے ایک یونیورسٹی تعمیر ہو جاتی، کاش ان فضول خرچیوں کے بجائے اصحاب علم و فن کو عزت دے کر ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، کاش یہ حکمران صرف قلعوں اور شاہی محلوں کی تعمیر کے بجائے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اچھے ادارے، پانی کے مضبوط ڈیم، بہترین نہری نظام، معیشت کی ترقی اور مستقبل کے اہداف کو سامنے رکھ کر کوئی ایک بھی کام کر جاتے تو خود ان کی زندگی اور مرنے کے بعد اغیار کے قبضے، تخت نشینی کے جھگڑے اور مسلم قوم کی بدحالی کی وہ ذلت آمیز داستانیں ہمیں سننے کو نہ ملتی۔ لال قلعہ پر ہندوستانی ترنگا، تاج محل کی عمارت اور قطب مینار کی بلندی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ آثار قدیمہ کے نام سے یہ عمارات آج ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتی ہیں، لیکن ہم ٹکٹ خرید کر انہی آثار قدیمہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اونچی عمارتیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ان حکمرانوں کی لاپرواہیوں اور مستقبل کے بارے میں کوہتا علمی حالات و واقعات سے بے رغبتی کے قصے سناتی ہیں، اور شاید عربوں کے اس شوق کا خمیازہ آئندہ نسلوں کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بالمقابل کلاک ٹاور کے نام سے اونچی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اگرچہ اس کی آمدنی حرمین شریفین کے لیے وقف ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت جس نے بھی مسجد حرام کی زیارت کی ہے اس کو یہ عمارت ناپسند کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئی ہیں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر اونچی ہو گئی ہیں تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پر آ چکا ہے، اس لیے سنبھل کر رہو۔ نہروں کا پیٹ چیرنے سے مراد اس کی تعمیرات ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کتنے ہی پہاڑوں کو چیر کر سرنگیں اور زمین دوز راستے بنا دیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عمارتیں نہ صرف پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ نبی کریم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے ریگستانوں میں گولف کلب کھولے جا رہے ہیں۔ وہ صحرا اور خشک جگہیں جہاں کوئی ایک پتا بھی نہیں ملتا وہاں اب گندم کاشت ہو رہی ہے، اور خصوصاً سعودی عرب گندم کی کاشت میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ قحط سالی کے ان علاقوں میں اب بارشیں بے انتہا ہوتی ہیں لیکن سیلابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ جدہ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑوں پر بھی سبزہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کو گلوبل وارمنگ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیاں بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ریگستان دوبارہ سرسبز ہو جائیں گے۔ مکہ کے قریب ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں اور ہاتھی عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں سبزہ ہوتا ہے، یعنی یہ علاقے پہلے سرسبز ہوتے تھے۔ 70 کی دہائی سے قبل عرب پاکستان و انڈیا میں تعلقات اور چندہ و تعاون کے لیے آتے تھے، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں جب تیل کی دولت کا فضل کیا تو شاید یہ لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں، لیکن اللہ کے اصول ہر کمال راز والے کے مصداق قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں دیکھ لیں تو شاید وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن کے اس اصول کو اپنانے والے کہیں کھو چکے ہیں۔
ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔